إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. رواہ ابو داود. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابو داود کی ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رسیدہ لوگوں کی عزت کرنا اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے کے برابر ہے. یعنی جو آدمی کسی مسلمان بوڑھے کی عزت کرتا ہے، کسی مسلمان عمر رسیدہ آدمی کی عزت اور تکریم کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو کہ غیر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے کے برابر ہے، مترادف ہے، ایکول ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بوڑھے لوگوں کے بڑے فضائل ذکر کیے ہیں. جو عمر رسیدہ لوگوں کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیے ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا. حاضرین، انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک بچپن، دوسرا جوانی اور تیسرا بڑھاپا. بڑھاپا انسان کے لیے بڑا آزمائش والا مرحلہ ہوتا ہے. انسان کی آزمائش عام طور پر بڑھاپے میں ہوتی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا اکثر حصہ اب زندگی میری ختم ہونے کو ہے، اب میرا اس دنیا میں بچا ہی کیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے. آدمی عام طور پر پریشان ہوتا ہے. لیکن اسلام نے اتنے آسان اور سہولت والے کام ایک بوڑھے آدمی کو بتائے ہیں یا عورت کو بتائے ہیں، جسے وہ کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت اور جنت کے مستحق اپنی اس عمر میں بھی ہو سکتی. اور اسے تو اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی کے بعد اس بڑھاپے کو بھی عطا کیا ہے، جس میں آدمی عام طور پر فری ہوتا ہے. ایسے وقت میں اسلام نے اس کے لیے بہت سارے ایسے آسان مسائل بیان کیے ہیں جسے وہ اختیار کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ ضَعِيفٌ وَصَغِيرٌ وَسَقِيمٌ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بڑے ہی آسان انداز میں امامت کرنا چاہیے، بہت ہی آسان امامت کرنا چاہیے. یعنی یہ کہ بڑی مختصر انداز میں اسے نماز پڑھانی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے لوگوں میں سے بیمار بھی ہوں گے، عمر رسیدہ لوگ بھی ہوں گے، پریشان حال لوگ بھی ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسلام نے ان بوڑھوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانے کا حکم دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا افتان یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو نفرت دلانا چاہتے ہو نماز سے؟ کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں تم پڑھایا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت کی گئی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا
کیا تم لوگوں کو نماز سے دور کرنا چاہتے ہو؟ کیا لوگوں کو تم نماز سے نفرت دلانا چاہتے ہو؟ یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اس میں مجبور لوگ بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جن کا تمہیں خیال کرتے ہوئے نماز پڑھانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں اسلام کے دوسرے احکام کو بھی، تمام قسم کے احکام کو، معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بوڑھوں کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ روزہ ہے، روزہ ایک مسلمان مرد ہو کے جو ہے عورت اگر وہ بالغ ہو جائے تو اس پر روزہ فرض قرار دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں کسی قسم کی مجبوری ہے تو پھر اس وقت تمہارے لیے روزہ بھی معاف ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں تم فدیہ دے کر کے تم جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس میں بوڑھے بھی داخل ہیں، اس لیے کہ بوڑھے کمزور ہوا کرتے ہیں اور ان کے پاس مجبوری ہوا کرتی ہیں، ایسے وقت میں ان بوڑھوں کی طرف سے اگر فدیہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین ان سے فرض کو ساقط کر دیتا ہے، گویا ان سے فرض ادا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب ان کو عطا کرتا ہے۔ اسلام نے بڑے آسان احکامات ذکر کیے۔ اسی طرح اگر ایک بوڑھا ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، اس پر حج فرض تھا، زندگی بھر اس نے حج نہیں کیا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بدلے میں کسی ایسے حاجی کو جس نے اپنے زندگی کا حج کر چکا ہو، اسے جو ہے اپنے بدلے میں بھیجے اور جو ہے اپنے بدلے میں اس سے حج کرائے، اس کا حج ادا ہو جائے گا، اس کا فریضہ جو ہے ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے پاس وہ کل قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کا خیال کرتے ہوئے صحابہ اکرام سے کہا جب بھی تم جہاد کے لیے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جس کو بھی بھیجتے، امیر کو بھی، صحابہ اکرام کو بھی کھڑا کر کے کہا کرتے تھے لا تقتلوا شیخا فانیا ولا تقتلوا صغیرا ولا امرأة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، صحابہ کی جماعت یاد رکھو، کسی بوڑھے پر اپنی تلوار نہ اٹھانا، کسی بوڑھے کے خلاف اپنی تلوار نہ اٹھانا، کسی بچے پر اپنی تلوار کو نہ اٹھانا، اسی طرح کسی عورت پر اپنی تلوار کو نہ اٹھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت جب ہوئی، بہت زیادہ ان کا جو ہے خلافت کا جو ہے دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی ایک عاملوں کو بھیجا کرتے تھے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، یہودیوں سے، اہل کتاب سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کسی بوڑھے کی طرف سے یعنی کسی بوڑھے کی طرف سے ٹیکس نہ لینا، کسی بوڑھے کمزور مجبور آدمی سے ٹیکس وصول نہ کرنا، اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اسلام نے بوڑھے لوگوں کا بڑا خیال کیا ہے، کمزور لوگوں کا، اور اسی طرح عمر رسیدہ لوگوں کا بڑا خیال اسلام نے کیا ہے۔ تو ایسے وقت میں بوڑھوں کو یا کمزور لوگوں کو یا جن کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے جن کے بال پک چکے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے جب انہیں یہ عمر دی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے، تمام قسم کی دنیا کی مصروفیات سے آدمی ہٹ جاتا ہے، اپنی اولاد اس کو سب کچھ جو ہے سہارا دینے لگتی ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اس کے پاس سب کچھ ہے، ایسے وقت میں وہ آدمی فری ہو جاتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چن لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ زندگی میں ہو سکتا ہے اس نے اچھے کام کیے ہوں نہ کیے ہوں، بہت کام کرنا چاہتا تھا نہ کیا ہو، لیکن بڑھاپے کی یہ عمر اللہ رب العالمین اسے عطا کیا ہے، یقیناً اسے رحمت سمجھنا چاہیے۔ ایک بوڑھے آدمی کو اسے رحمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک بوڑھے آدمی کو ایسے وقت میں کن چیزوں میں اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ایک عمر رسیدہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اخروی نجات کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو۔ بہت سارے مرد تو باہر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت بتا لیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پرانی یادیں جو ہے ذکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہلا کر کے باہر سے واپس گھر چلے جاتے ہیں، لیکن بہت ساری عورتیں اندر میں گھٹ جاتی ہیں کہ میری عمر ختم ہو رہی ہے، میری عمر ختم ہو چکی ہے، پھر بھی میں جو ہے زندہ ہوں، میرا کوئی کام اس دنیا میں نہیں، ایسے بہت سارے خیالات ان کے دلوں میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں آنا چاہیے، بلکہ انہیں اخروی نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس زمین پر سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، اس زمین پر سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس نے زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے، وہ آدمی اس زمین پر سب سے خوش نصیب انسان ہے، سب سے زیادہ جو ہے خوش نصیب ہے۔ گویا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی بھی عمر دی اور اس نے اپنے لیے نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے جمع کر لیے، وہ آدمی اس زمین پر سب سے خوش نصیب انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے اس زمین پر سب سے بد نصیب آدمی کون ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس آدمی کو اللہ نے لمبی عمر دی لیکن اس نے زندگی بھر برائیاں کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے یا نیکیاں نہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا، سب سے بد نصیب انسان ہوگا اس زمین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے آدمی کو اپنی اخروی نجات کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ صحابہ اکرام کو، انبیاء علیہ السلام کو اور جو ہے سلف کے واقعات کو آپ پڑھیں گے، آپ کے اندر ایک قسم کی ہمت، حوصلہ اور جو ہے ایک قسم کی اللہ رب العالمین سے لگاؤ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمر تک پہنچایا، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد جیسے عظیم نعمت سے نواز دیا، یعنی اسماعیل اور اسحاق جیسے اولاد سے تو نے مجھے نواز دیا۔ اور اے اللہ اب میں تجھ سے دعا، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس عمر میں بھی تیری عبادت کرنے کی توفیق دے، مجھے اور میری اولاد کو، میری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ قیامت کے دن میری بھی، میرے والدین کی بھی ضرور مغفرت فرمانا۔ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، لیکن والدین کے لیے، والد کے لیے چونکہ والد جو ہے کافر تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا دعا کرنے سے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین دراصل امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت پر راضی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور منہمک رہا کرتے تھے۔ ایسے ہمیں رہنا چاہیے، یہ ہم اور آپ کو ہمارے سلف کے واقعات بتاتے ہیں۔ امام ابو القاسم البغوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، یہ اتنا زیادہ جو ہے عمر پا چکے تھے، 100 سال سے ان کی عمر کراس ہو چکی تھی۔ لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ بستر پر آرام کیجئے، اس کے باوجود کان طلاب العلم یطلبہ حتی مات۔ حضرت امام بغوی کے بارے میں آتا ہے، ابو القاسم البغوی کے بارے میں آتا ہے 103 سال ہونے کے باوجود طلبہ کا ایک ٹھاٹا مارتا سمندر ان کے پاس آتا، علم حاصل کرتا اور وہ علم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں علم دیتے دیتے اس دنیا کو چھوڑ دی۔ 103 سال ہونے کے باوجود ان کا حافظہ ایسا مضبوط اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ تو یقیناً آدمی کو اخروی نجات کی اس سلسلے میں فکر کرنی چاہیے، اور اسی میں اس کے لیے کامیابی ہے، آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے۔ حاضرین، صحابہ اکرام کے واقعات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے اندر حقیقت میں حوصلہ پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے عمر رسیدہ لوگوں کو، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جائیں۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا اعلان ہوا اس سے تھوڑے ہی دن پہلے ہم لوگ اسلام قبول کیے تھے، ہمارے گھرانے نے اسلام قبول کیا تھا، جس میں ایک میں تھا اور میرا ایک بیٹا تھا۔ اس گھر کے فیملی میں سے، مردوں میں سے میں اور میرا بیٹا تھا۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنگ کو معاف کر دیا، جنگ میں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تو عمر کے حساب سے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر عزم بڑا جوان تھا، ان کی جو ہمت تھی بڑی جوان تھی۔ حضرت سعد بن خیثمہ کہتے ہیں جب ہم لوگ اسلام قبول کیے، جنگ بدر کا موقع آیا۔ جنگ بدر کا جب موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں نکلنے کی تیاری کرو جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن خیثمہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے اندر جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہوا، اور اتنا زیادہ شوق کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے
کہ ایک کا رہنا گھر میں تو ضروری ہے، تو اسی لیے ہم دونوں میں سے ایک کو جہاد کے لیے جانا ہے۔ حضرت سعد بن خیثمہ کہتے ہیں میں میرے بیٹے سے کہنے لگا کہ میں جہاد میں جاتا ہوں، میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں جہاد میں جاتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان اتنا زیادہ بحث ہوئی کہ آخر کار ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے قرآن اندازی کر لی، ہم نے آپس میں چٹھیاں اٹھا لی۔ چٹھی میں میرے بیٹے کا نام آ گیا۔ میں نے میرے بیٹے سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے میں تجھ سے ایک چیز کی بھیک مانگنا چاہتا ہوں، ایک چیز کی رحم میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، یہ ایک چیز کی ریکویسٹ اور جو ہے درخواست تجھ سے کر رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا یہ چراغ اب تب میں گل ہو جائے گا، یعنی یہ کہ میری زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو جوان ہے، تیرے لیے بہت سارے مواقع آ سکتے ہیں۔ آج میں تجھ سے یہ درخواست کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تو آج مجھے جانے کی اجازت دے دے جہاد میں۔ بیٹے نے کہا، کیا کہا بیٹے نے کہا کہ ابو جان، اگر شہادت اور جنت میں جانے کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور اجازت دیتا، لیکن چونکہ یہ شہادت اور جنت میں جانے کا معاملہ ہے، اس میں تو فلیتنافس المتنافسون، اس میں تو آگے بڑھنے والوں کو بڑھنا چاہیے، اس لیے اے میرے ابو جان میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آخر کار باپ ایسے ہی گھر میں رہا، بیٹا جو ہے جنگ میں حاضر ہوا، جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، بہت ہی گمنام جو ہے ایسی جنگ ہوئی کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسی میں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت سعد بن خیثمہ کہتے ہیں میرے اندر جہاد کا اور زیادہ شوق پیدا ہو گیا۔ پھر جب دوسرا سال آیا، جنگ احد کا موقع آیا، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بھی قبول کر لیا، اور میں بھی اپنے گھر کو جو ہے اللہ کے حوالے کر کے اس جہاد میں شریک ہوا، اور اسی میں وہ جو ہے شہید بھی ہو گئے۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمارے بڑوں کو یہ جو ہے سبق دیتا ہے کہ ہمارے عزم، حوصلے جو ہے جوان رہنے چاہیے، اگرچہ کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہوں، آخرت کی تیاری کے لیے، نیکی کمانے کے لیے۔ حاضرین، اسی طرح جو بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر ہو چکی ہے، مصروفیات ختم ہو چکی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو کثرت سے لگانا چاہیے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، میری طاقت ختم ہو چکی ہے، اے اللہ کے نبی اب کوئی ایسا عمل بتائیے جو بڑا آسان ہو اور میرے جنت میں داخل ہونے کا سورس ہو جائے، میرے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اس عمر میں تمہارا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا اولاد اسماعیل سے 100 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، تمہارے اس عمر کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اس عمر میں تم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو گے، الحمدللہ کہو گے، تو 100 گھوڑوں کو اللہ کے راہ میں سامان سمیت اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور تم اس عمر میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تمہارے اس عمر میں، تمہارے اس کمزوری میں اللہ اکبر کہنا 100 مرتبہ اگر تم کہتے ہو تو تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اس میں آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح آدمی کو کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب تب میں وہ اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے، قبر سے بہت جلد قریب ہو چکا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اسے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت اس سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ آدمی کو کثرت سے ایسے وقت میں دعائیں کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین جس کے جو ہے بال سفید ہو چکے ہوں، ایسے شخص کی دعاؤں کو رد کرنے میں اللہ رب العالمین کو شرم محسوس ہوتی، اسی لیے کثرت سے دعاؤں کا جو ہے ورد کرنا چاہیے، کثرت سے دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے، ضرور اللہ رب العالمین ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اعمال ہیں جس کے ذریعے سے بڑی عمر والے، جن کی مصروفیتیں ختم ہو چکی ہیں یا جن کی عمر ہو چکی ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے مزید مہلت دی ہے، ایسے وقت میں اپنی آخرت اور اپنی جنت کی، اپنی عاقبت کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے۔ حاضرین،
اسی طرح معاشرے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے کیا حقوق رکھے ہیں، ان بڑے لوگوں کے، ان بوڑھے لوگوں کے، بڑے لوگوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے لوگوں پر بھی رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ بڑے لوگوں کا وجود تمہارے معاشرے میں رحمت ہے، رحمت اکابرکم، یہ یقیناً تمہارے بڑے لوگ تمہارے گھروں میں رہنا اور تمہارے معاشرے میں پایا جانا اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام سمجھو ان لوگوں کو، اور ان کی عزت و تکریم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کیا ہو اور اپنے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرتا ہو۔ اس لیے بڑوں کی عزت و تکریم آدمی کو کرنا چاہیے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اور جیسے ہم نے حدیث ذکر کی ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے کے برابر ہے، اللہ رب العالمین کی اکرام اور تکریم کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کرنا چاہیے، ان کے وجود کو باعث رحمت سمجھنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں آدمی نوجوان اتنے زیادہ آزاد ہو گئے ہیں کہ اپنے بوڑھے والدین کو باعث رحمت کے بجائے باعث زحمت سمجھتے ہیں، ایک مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھا لیا، لیکن اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو یقیناً آپ اللہ رب العالمین کے خوش نصیب بندے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے کہا ان لوگوں کو جن کے پاس بوڑھے والدین ہوں پھر بھی ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کیے ہوں، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت حاصل کرنے کا ایک موقع دیا ہے ان کی خدمت کر کے، شارٹ انداز میں ان کی خدمت کر کے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ من ادرک ابویہ احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے ناک خاک کالود ہو، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا اور اس کے بعد کہا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا بڑھاپے میں لیکن ان کی خدمت کر کے پھر بھی جنت حاصل نہ کیا اتنے شارٹ راستے سے، تو پھر یقیناً اس سے بڑا بد نصیب اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے وجود کو رحمت سمجھنا چاہیے، اسی طرح ان سے مشورے لیتے رہنا چاہیے۔ یہ اکابر، یہ بڑے لوگ چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو، ان کے مشورے کو جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان سے ڈسکشن کو کوئی اگنور نہیں کرنا چاہیے، ہر معاملے میں ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ یقیناً ان کے تجربات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، ان کے باتوں میں اللہ نے برکت رکھی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے زمانے کے نہیں ہیں، پرانے خیالات کے ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، ایسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بذات خود جا کر کے آدمی کو اکرام کرتے ہوئے، تکریم کرتے ہوئے خاندان کے بڑے آدمیوں کو ہر معاملے میں شامل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ میں بڑے فیصلے کرنے والے، بڑے بہترین فیصلے کرنے والے تھے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ ہمیشہ ایک بڑے صحابہ اکرام کی جن کی عمریں بڑی ہو چکی ہوں، ایسے صحابہ اکرام کو رکھا کرتے تھے اور مجلس شورا میں، پارلیمنٹ میں اپنے ہر حال میں بڑے صحابہ اکرام کو رکھ کر ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ حاضرین، ان کی خدمت کرنا یقیناً بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، جیسے ہم نے کہا جنت میں داخلے کا سبب ہے، بہت بڑے ثواب کا سبب ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو راتوں میں گشت کر کے ڈھونڈ کر کے ایسے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک حدیث کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں گشت کیا کرتے تھے۔ جب وہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے کہ کہیں رات میں کسی آدمی کو کسی گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رات کے ایک بڑے حصے کے بعد باہر نکلنے کا موقع ہوا، یعنی ایک رات بہت لمبی گزر چکی تھی،
اس کے بعد میں جو ہے کسی کام سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین گھوم رہے ہیں، اور گھومتے گھومتے چھپ چھپا کر کے ایک گھر میں داخل ہوئے، اور اس گھر میں جب داخل ہوئے تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے اس گھر کو پہچان لیا، اور جب صبح ہوئی تو میں اس گھر میں پہنچا اور اس گھر میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کی آنکھ نہیں ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ رات میں تیرے پاس کون آدمی آیا تھا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے بہت بڑا سوال کر لیا، تم یہ سوال مجھ سے نہ کرو، اس لیے کہ جو آدمی بھی آتا ہے وہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے مجھ سے یہ وعدہ کرایا ہے کہ وہ میری خدمت کرے گا، میرے جو ہے کپڑے صاف کرے گا، میرے گھر کی صفائی کرے گا، لیکن اس کا نام کسی سے وہ نہیں بتائے گی، میں نے اس سے اپنا معاہدہ کر لیا ہے، اس لیے میں اس کا نام تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں جو ایسے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یقیناً ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا، ان کی دعائیں ہم اور آپ کی جنت کا باعث بن جاتی ہیں۔ آج ہماری اولاد اتنا زیادہ ان کو مشکل سمجھتی ہیں ان کی خدمت کرنے کو، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک گھر میں 6 7 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ماں کو پالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی ماں تو تھی جس نے 7 بچوں کو 10 بچوں کو ایک ساتھ ماں اور باپ، اور آج کی جیسی سہولتیں پہلے زمانے میں نہ تھیں، آپ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک ماں باپ اپنے 10 بچوں کو کبھی جو ہے زحمت نہیں سمجھا، کبھی مشکل نہیں سمجھا۔ یہی ایک ماں باپ 10 بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک ماں باپ کی جو ہے دعاؤں کا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کی دعائیں نہیں لے سکتے۔ اتنے بد نصیب شاید زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ نے آپ کے درمیان ماں باپ میں سے کسی ایک کو زندہ رکھا ہے تو دراصل آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، دراصل آپ کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان بوڑھے لوگوں کو کبھی زحمت نہ سمجھو، ان بوڑھے لوگوں کو کبھی مشکل نہ سمجھو۔ زندگی کی بڑے سے بڑی مشکلات بھی ان کی خدمت سے حل ہو جاتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں بخاری کی روایت ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، بخاری کی وہ روایت کا اس واقعے کی طرف آپ کو میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ غار میں 3 لوگ جو پھنس گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ جو ہے چل رہے تھے، آندھیاں جب چلنے لگیں، بہت زیادہ ہوائیں چلنے لگیں، شام کا وقت ہو گیا تھا، 3 لوگ غار میں جو ہے جا کر جو ہے رک گئے کہ اس آندھی اور بارش سے بچ سکیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک اس آندھی ہوا کی وجہ سے ایک چٹان آ کر ان کے غار کو بند کر دیا۔ ان میں آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ہماری زندگی کا کوئی جو ہے توقع نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، گویا اب ہماری یہاں صرف اور صرف ہمیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ اس میں آپس میں انہوں نے جو مشورہ کیا وہ یہ کہ اپنی زندگی کے جو سب سے اچھے اعمال ہم نے کیے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگا جائے، اللہ رب العالمین شاید ہماری اس مشکل کو حل کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کانا ابوین شیخا کبیرا، کہ ان کے دونوں والدین بہت بوڑھے ہو چکے تھے، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کی خود بہت سارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بکریاں چرایا کرتا تھا صبح سے شام تک، اور شام میں لا کر کے بکریاں اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کسی وجہ سے جو ہے بہت دور چلا گیا، آنے تک بڑی رات ہو گئی، آ کر دیکھا کہ بچے تو بلک رہے ہیں بھوک سے، لیکن والدین کو نیند لگ چکی ہیں۔ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے والدین کی نیند میں ڈسٹرب کروں، تو اسی لیے میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ صبح کے وقت ہو چکا، فجر طلوع ہو چکی۔ ایسے وقت میں جب میرے والدین جاگے اپنے آپ سے، تب میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ حالانکہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین کو سب سے پہلے آپشن میں نے جو ہے والدین کو رکھا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے تو آج اس سے جو ہے ہمیں نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، جیسے آپ جانتے ہیں۔ تو حاضرین، اپنے بڑوں کو ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی خدمت کرنا باعث شرف سمجھو۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت سارے راز رکھے ہیں، سکون رکھے ہیں۔ جو بہویں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھ کر ان کی حقیقی خدمت کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی طرح سے اس میں مشکل جو ہے نہ سمجھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں مشکل ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی مشکل رکھی اتنے ہی بہت سارے خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس کو جان کر اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا یابی عطا فرمائیں، انہیں جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالی ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، والدین جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں، جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔